السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز۔ ریاست تلنگانہ ضلع نرمل کے کڈم پروجیکٹ کی سطح میں زبردست اضافہ، جس کی وجہ سے سیلاب جیسی صورتحال پیدا۔ KCR نے ریاستی وزیر اندرا کرن ریڈی سے فون پر رابطہ قائم کرتے ہوئے تفصیلات کی حاصل۔ مسافر کی جانب سے جینز پینٹ میں چھپا کر لایا سونا، حیدرآباد کے شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ضبط۔ ایئر انٹیلیجنس یونٹ نے ایک مسافر کو پکڑ لیا جو دبئی سے حیدرآباد سونے کی اسمگلنگ کی کوشش کر رہا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کاماریڈی میں برقی شاک لگنے سے فوت ہونے والے ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی موت پر گہرے دکھ کا کیا اظہار اور ہر مرنے والے شخص کو 3 لاکھ روپے معاوضے کا کیا اعلان۔ ڈائریکٹر عامہ ڈاکٹر جی سنواس راؤ نے عوام کو دیا مشورہ کہ وہ بارش کے دوران کچھ وقت کے لیے خاص طور پر پانی پوری کے استعمال سے پرہیز کریں۔ شہر میں گزشتہ چند دنوں سے ہو رہی تیز بارش کے پیش نظر نہرو زوالوجیکل پارک کے ٹائیگر سفاری پارک کو بند کرنے کا اعلان۔ ایک پریس ریلیز میں زوم پارک کے حکام نے کہا کہ ٹائیگر سفاری کو عوام کے لیے بند کر دیا جا رہا۔ نظام آباد ضلع کے سری رام ساگر پروجیکٹ میں پانی کا بہاؤ مسلسل بڑھ رہا۔ فی الحال اس ذخیرہ آب میں اندرونی بہاؤ 81,730 کیوزکس ہے۔ عہدیدار پہلے ہی 20 دروازے کھول کر پانی چھوڑ چکے ہیں، اب مزید 6 دروازوں کو کھول کر پانی چھوڑا جا رہا۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی TRS کے سوشل میڈیا کنوینر اور تلنگانہ ریاستی فروغ قابل تجدید توانائی محکمے کے صدرنشین وائی ستیش ریڈی نے وزیراعظم نریندر مودی پر طنز کیا۔ انہوں نے مختلف اشاروں میں ہندوستان کی درجہ بندی پر مبنی وزیراعظم مودی کا رپورٹ کارڈ جاری کیا۔ مرکز نے لگ بھگ ایک ہفتہ قبل خوردنی تیل ایسوسی ایشنوں سے کہا تھا کہ وہ MRP پر کم از کم 15 روپے فی لیٹر دام گھٹا دے، کیونکہ بین الاقوامی سطح پر قیمتیں گھٹ گئیں۔ مرکز نے اب ان ایسوسی ایشنز کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس نے خوردنی تیل کے داموں پر گہری نظر رکھی ہے۔ جاریہ موسم برسات میں پہلی مرتبہ سری سیلم پروجیکٹ میں پانی کا شدید بہاؤ، جس کے بعد محکمہ آبپاشی کے عہدیداروں نے جرالا پروجیکٹ سے پانی کو نچلے علاقوں میں چھوڑا۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر، جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، متکرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک، کالے علموں کے بےتاج بادشاہ جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ ریاست تلنگانہ ضلع نرمل کے کڈم پروجیکٹ کی سطح آب میں زبردست اضافہ ہو رہا، جس کی وجہ سے سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ریاستی وزیر اندرا کرن ریڈی سے فون پر رابطہ قائم کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ صورتحال پر گہری نظر رکھی جائے۔ اندرا کرن ریڈی نے KCR کو مکمل تفصیلات سے واقف کروایا۔ واضح ہے کہ کڈم پروجیکٹ کی سطح آب میں اضافے کو دیکھتے ہوئے پروجیکٹ کے 17 گیٹ کھول دیے گئے اور 3 لاکھ کیوزک پانی نشیبی علاقوں میں چھوڑا جا رہا۔ عہدیداروں کی جانب سے نشیبی علاقوں میں رہنے والوں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی۔ ذخیرہ آب کی قریب رہنے والے افراد احتیاطی طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہوتے دیکھے گئے۔
تلنگانہ کے سابق وزیر بی جے پی کے رکن اسمبلی اٹالہ راجندر نے کریم نگر ضلع کے حضورآباد حلقے میں درگاہ حضرت انکشاف علی بابا رحمۃ اللہ علیہ بجگیر شریف پر حاضری دی اور عرس تقاریب میں شرکت کی. انہوں نے اس موقع پر خصوصی دعا بھی کی. سابق وزیر نے کہا ہے کہ ہر سال عرس کی تقاریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد کیا جاتا ہے. جنوبی ہند کے ہزاروں افراد یہاں آتے ہیں اور عقیدت کے ساتھ عرس کی تقاریب میں حصہ لیتے ہیں. اس درگاہ میں زائرین کے لیے مناسب سہولیات فراہم کی جا رہی. اس درگاہ کی مزید ترقی کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں وہ مساعی کریں گے. اس موقع پر درگاہ کے ذمہ داروں کی جانب سے سابق വസീർ کی شال پوشی کی گئی. اس درگاہ پر ہندو مسلم بڑی تعداد میں حاضری دیتے ہیں. ప్రజానికానికి మంచి సౌకర్య కల్పించడం ప్రయత్నం జరిగింది. నా వంతు సహకారం చేసినప్పటికీ కూడా ఇంకా ఈ దర్గా వచ్చినటువంటి భక్తులకి అనుగుణంగా ఫెసిలిటీస్ పెంచేటువంటి అక్కడ ఉంది కాబట్టి రాబోయే కాలంలో దీన్ని మరింత గొప్పగా అభివృద్ధి చేసే దాంట్లో నా వంతు సహకారం అందించడానికి ఈసారి విపరీతమైన వర్షాలు పడడం వల్ల ఈ 4 రోజులుగా ఈ ఉత్సవాల్లో వేలాది మంది ప్రజలైతే పాల్గొనాల్సిందో ఇబ్బంది కలిగినప్పటికీ కూడా ఈ దర్గా 360 రోజులు తప్పకుండా భక్తులని అన్ని విధాల కుటుంబంలో వారు సఫలీకృతం అవుతారని చెప్పి ఆశిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంగా అందరికీ కూడా ముబారక్బాద్. मुसाफिर की जानिब से जीन्स पैंट में छुपाकर लाया सोना हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया गया. तफसीलात के मुताबिक एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक मुसाफिर को पकड़ लिया जो दुबई से हैदराबाद सोने की स्मगलिंग की कोशिश कर रहा था. उसके पास से जब्त शुदा 657.2 ग्राम सोने की मालियत 34,48,000 रुपए बताई गई है. उसने जीन्स पैंट की कमर और जिप में छुपाकर सोने को लाने की कोशिश की थी. कामारेड्डी में बरक़ी शौक की जद में आकर एक ही खानदान के 4 अफराद बरसर मौके फौत हो गए. तफसीलात के मुताबिक मुस्तकिल कामारेड्डी के बैटरी कॉलोनी के साकिन अहमद ड्राइवर की अहलिया लोहे के वायर पर कपड़े सुखाने के लिए डालते ही वायर में बरक़ी रो थी जिसकी जद में परवीन 30 साल आ गई. उन्हें बचाने के लिए उनके शोहर अहमद 35 साल ने कोशिश की, वो भी बरक़ी की जद में आ गए. इन दोनों को देखकर उनके 2 मासूम बच्चे अदनान 4 साल और माहीम 6 साल उनसे लपट गए जिसकी वजह से ये चारों बरक़ी शौक लगने की वजह से बरसरे मौके फौत हो गए. इतला मिलते ही जिले कलेक्टर जितेश वी पाटिल, जिले एसपी श्रीनिवास रेड्डी, डीएसपी सोमनाथ ने पहुंचकर तफसीलात हासिल की और जरूरी हिदायतें दी. डायरेक्टर रामा डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो बारिश के दौरान कुछ वक्त के लिए खास तौर पर पानी पूरी के इस्तेमाल से परहेज करें. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इसके खाने से टाइफाइड के केसेस में इजाफे की इतलात मौसूल हो रही हैं. पानी पूरी का दूसरा नाम टाइफाइड कहना गलत नहीं होगा. उन्होंने मजीद कहा कि ठेला बंडियों पर फरोख्त की जाने वाली अशिया के इस्तेमाल से भी एहतियात की जाए वरना मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला होने का खदशा है. श्रीनिवास राव ने कहा कि ठेला बंडियों पर पानी पूरी फरोख्त करने वाले मजीद एहतियात बरतें और साफ सफाई का खास ख्याल रखें. उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो बाजारों में खुले में फरोख्त की जाने वाली ग़िज़ाई अशिया के इस्तेमाल में एहतियात बरतें और बिलखुसूस पानी पूरी और दीगर बाजारों में दस्तयाब अशिया के इस्तेमाल से क़ब्ल सफाई का खास ख्याल रखें. शहर में गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रही तेज बारिश के पेश नज़र नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद के टाइगर सफारी पार्क को बंद करने का ऐलान किया गया. जारी एक प्रेस रिलीज में जू पार्क के हुकाम ने कहा है कि टाइगर सफारी को आवाम के लिए बंद कर दिया जा रहा क्योंकि मीरालम टैंक से पानी इसके अहाते में दाखिल हो गया है, जबकि जू पार्क मामूल के मुताबिक सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुला रहेगा. निजामाबाद जिले के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी का बहाव मुसलसल बढ़ रहा. फिलहाल इस ज़ख़ीर आब में अंदरूनी बहाव 81,730 क्यूसिक है. अहदेदार पहले ही 20 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ चुके हैं. अब मजीद 6 दरवाजों को खोलकर पानी छोड़ा जा रहा. ज़ख़ीर आब की मुकम्मल गुंजाइश 1091 फीट है जबकि फिलहाल सतह आब 1087.50 फीट है. भद्राचलम में दरियाए गोदावरी में पानी का बहाव कम हो रहा. फिलहाल हुकाम
نے خطرے کی تیسری وارننگ سے دستبرداری اختیار کر لی. دوسرے خطرے کی وارننگ جاری ہے. سیلاب کا پانی بھدراچلم مندر کی مغربی سیڑھیوں تک پہنچ گیا. اس کے علاوہ اندا سترا میں بھی پانی داخل ہو گیا. مقامی افراد کو باز آبادی مراکز کو منتقل کر دیا گیا. بھدراچلم تا دومےگوڑم اور چلا منڈل تک ٹریفک مسدود کر دی گئی. ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل. اقرا جونیئر کالج فار گرلز, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. اور اب خبروں کی تفصیل. تلنگانہ راشٹر سمیتی TRS کے سوشل میڈیا کنوینر اور تلنگانہ ریاستی فروغ قابل تجدید توانائی محکمے کے صدر نشین وائی ستیش ریڈی نے وزیراعظم نریندر مودی پر طنز کیا. انہوں نے مختلف اشاروں میں ہندوستان کی درجہ بندی پر مبنی وزیراعظم مودی کا رپورٹ کارڈ جاری کیا. اپنے ریمارکس میں انہوں نے کہا کہ نریندر مودی بے حد مطلق العنان ہیں. انہیں دستور کا احترام اور اس کی اقدار کی پاسداری کرنی چاہیے. قبل ازیں ریڈی منی ہائسٹ گینگ کے ہاتھوں میں بائے بائے مودی کے پلے کارڈز پر مبنی ویڈیوز شیئر کیے تھے. انہوں نے LB نگر کے ایک پوسٹر کی تصویر بھی شیئر کی تھی جس میں BJP اور وزیراعظم مودی کو نشانہ بنایا گیا. مرکز نے لگ بھگ ایک ہفتہ قبل خوردنی تیل ایسوسی ایشنوں سے کہا تھا کہ وہ MRP پر کم از کم 15 روپے فی لیٹر دام گھٹا دیں کیونکہ بین الاقوامی سطح پر قیمتیں گھٹ گئی ہیں. مرکز نے اب ان ایسوسی ایشنز کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے خوردنی تیل کی داموں پر گہری نظر رکھی ہے. ایک ممتاز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ دام راتوں رات نہیں گھٹائے جا سکتے, اس کے لیے 10 تا 15 دن کا وقت لگتا ہے. معتمد محکمہ اغذیہ سدھانشو پانڈے نے سالوینٹس اینڈ ایکسٹریکٹرز ایسوسی ایشن آف انڈیا, انڈین ویجیٹیبل آئل پروڈیوسرز ایسوسی ایشن آف سویابین پروسیسرز ایسوسی ایشن آف انڈیا جیسی ممتاز خوردنی تیل ایسوسی ایشنز کو یاد دہانی کرائی کہ جن لوگوں نے دام نہیں گھٹائے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ فوری گھٹا دیں. روس یوکرین جنگ اور پام آئل کی برآمدات پر انڈونیشیا کے امتناع کی وجہ سے دام بڑھے تھے. انڈونیشیا نے امتناع برخاست کر دیا اور یوکرین سے ذریعے سڑک سن فلاور آئل کی سپلائی بھی بڑھ گئی ہے. سالوینٹس اینڈ ایکسٹریکٹرز ایسوسی ایشن آف انڈیا کے BV مہتا نے کہا ہے کہ دام راتوں رات نہیں گھٹ سکتے. ہم مارکیٹ میں سٹاک روزانہ نہیں بھیجتے. جو سٹاک پہلے سے مارکیٹ میں ہے وہ پرانے ریٹ پر ہی بکے گا. نئے دام 10 تا 15 دن میں لاگو ہوں گے. ٹیکسی سروس فراہم کرنے والی کمپنی اوبر نے دنیا بھر کی مارکیٹوں میں جارحانہ انداز میں داخل ہونے کے لیے کئی غیر اخلاقی ذرائع استعمال کیے ہیں. یہ بات جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق اوبر نے لیبر اور ٹیکسی قوانین میں نرمی کے لیے سیاسی شخصیات سے لابنگ کی اور ریگولیٹری اور قانونی جانچ کو ناکام بنانے کے لیے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. برمودا اور دیگر ٹیکسی ہیونز کے
ذریعے رقم بھیجی اور اس نے عوامی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اپنے ڈرائیوروں کے خلاف تشدد کے واقعات کا استعمال کیا۔ تحقیقاتی صحافیوں کے بین الاقوامی کنسورشیم تحقیقاتی صحافیوں کے ایک غیر منافع بخش نیٹ ورک نے اوبر کے اندرونی دستاویزات، ای میلز، رسیدیں اور دیگر دستاویزات کی جانچ پڑتال کی۔ اوبر سے متعلق رپورٹ اور دستاویزات سب سے پہلے برطانوی اخبار دی گارڈین کو لیک ہوئی تھی، جس نے اسے ایک گروپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ آخر میں پھر ایک بنظر سرخیوں پر۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ، یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔ ریاست تلنگانہ ضلع نرمل کے کڈم پروجیکٹ کی سطح میں زبردست اضافہ، جس کی وجہ سے سیلاب جیسی صورتحال پیدا۔ KCR نے ریاستی وزیر اندرا کرن ریڈی سے فون پر رابطہ قائم کرتے ہوئے تفصیلات کی حاصل۔ مسافر کی جانب سے جینز پینٹ میں چھپا کر لایا سونا، حیدرآباد کے شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ضبط۔ ایئر انٹیلیجنس یونٹ نے ایک مسافر کو پکڑ لیا جو دبئی سے حیدرآباد سونے کی اسمگلنگ کی کوشش کر رہا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کاماریڈی میں برقی شاک لگنے سے فوت ہونے والے ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی موت پر گہرے دکھ کا کیا اظہار اور ہر مرنے والے شخص کو 3 لاکھ روپے معاوضے کا کیا اعلان۔ ڈائریکٹر عامہ ڈاکٹر جی سنواس راؤ نے عوام کو دیا مشورہ کہ وہ بارش کے دوران کچھ وقت کے لیے خاص طور پر پانی پوری کے استعمال سے پرہیز کریں۔ شہر میں گزشتہ چند دنوں سے ہو رہی تیز بارش کے پیش نظر نہرو زوالوجیکل پارک کے ٹائیگر سفاری پارک کو بند کرنے کا اعلان۔ ایک پریس ریلیز میں زوم پارک کے حکام نے کہا کہ ٹائیگر سفاری کو عوام کے لیے بند کر دیا جا رہا۔ نظام آباد ضلع کے سری رام ساگر پروجیکٹ میں پانی کا بہاؤ مسلسل بڑھ رہا۔ فی الحال اس ذخیرہ آب میں اندرونی بہاؤ 81,730 کیوزکس ہے۔ عہدیدار پہلے ہی 20 دروازے کھول کر پانی چھوڑ چکے ہیں، اب مزید 6 دروازوں کو کھول کر پانی چھوڑا جا رہا۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی TRS کے سوشل میڈیا کنوینر اور تلنگانہ ریاستی فروغ قابل تجدید توانائی محکمے کے صدرنشین وائی ستیش ریڈی نے وزیراعظم نریندر مودی پر طنز کیا۔ انہوں نے مختلف اشاروں میں ہندوستان کی درجہ بندی پر مبنی وزیراعظم مودی کا رپورٹ کارڈ جاری کیا۔ مرکز نے لگ بھگ ایک ہفتہ قبل خوردنی تیل ایسوسی ایشنوں سے کہا تھا کہ وہ MRP پر کم از کم 15 روپے فی لیٹر دام گھٹا دے، کیونکہ بین الاقوامی سطح پر قیمتیں گھٹ گئیں۔ مرکز نے اب ان ایسوسی ایشنز کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس نے خوردنی تیل کے داموں پر گہری نظر رکھی ہے۔ جاریہ موسم برسات میں پہلی مرتبہ سری سیلم پروجیکٹ میں پانی کا شدید بہاؤ، جس کے بعد محکمہ آبپاشی کے عہدیداروں نے جرالا پروجیکٹ سے پانی کو نچلے علاقوں میں چھوڑا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔